آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المتقین المنتجبین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، محبان رسول اور عزاداران حسین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس مجلس میں حاضر ہیں جس میں ذکر آل رسول ہو رہا ہے اور جس کے سامعین جملہ محبین ہیں، اہل سنت بھی اہل تشیع بھی۔ قرآن مجید سارا اللہ کا کلام ہے اور اس کا اجرا زبان مصطفیٰ سے ہوا ہے۔ قرآن مجید میں جو کچھ آیا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی اپنی زبان سے فرمایا ہے۔ اللہ کا کلام آپ پر نازل ہوا اور آپ نے اسے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا۔ قرآن کا کوئی لفظ، کوئی آیت، حتیٰ کہ کوئی حرف بھی زبان مصطفیٰ سے صادر ہوئے بغیر ہم تک نہیں پہنچا۔ اب یہ بات میں نے تمہیدی اہمیت کے حوالے سے کہی، کیوں؟ اس کی ضرورت آگے ابھی سمجھ میں آ جائے گی۔ لہٰذا جب ہر بات اللہ کا فرمان ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ارشاد ہو رہا ہو ہر بات کا، تو الگ سے اس بات کی ضرورت نہیں رہتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم سے فرمائے کہ یہ بات لوگوں کو بتانے کے لیے فرمائے کہ قل کہہ دے۔ اس کی ضرورت نہیں رہتی، چونکہ ہر بات نبی ہی تو کہہ رہا ہے، کوئی اور تو نہیں کہہ رہا۔ ہر بات نبی کہہ رہا ہے اور خدا کہلوا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی اس کا کلام ہے مگر کہا سنایا نبی نے ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا کلام ہے مگر ارشاد نبی کی زبان سے ہوا ہے۔ اور قل اعوذ برب الناس تک سارے قرآن کا ایک ایک لفظ اسی طرح ہی ادا ہوا ہے زبان مصطفیٰ سے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، جب ہر لفظ اور ہر جملہ اللہ رب العزت نے کہلوایا اور نبی نے فرمایا، کہا، اس کے بعد کبھی کبھی ایسا کیوں ہے کہ قرآن مجید میں بات قل کے ساتھ شروع کی جاتی ہے کہ فرما دے،
فرما دے، قل کہہ دے۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تیرا کلام ہے اور تیرے بندے ہیں، تیری بات ہے، تیرے بندے ہیں، تو خود ہی ان سے کہہ دے، تو خود ہی کہہ دے۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں نہیں، میں ان بندوں سے خود کلام نہیں کرتا، میں ان سے کلام نہیں کرتا۔ اگر میں کسی سے کلام کروں تو میرے کلام کرنے سے تو وہ پیغمبر ہو جائے گا۔ میں کسی سے کلام نہیں کرتا، میں جب کلام کرتا ہوں تو زبان رسالت سے کلام کرتا ہوں، رسول کے واسطے سے کلام کرتا ہوں۔ میں جب اپنے بندوں سے کوئی بات کہنا چاہتا ہوں تو رسول کے واسطے سے، رسول کے وسیلہ سے کہتا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جب میں خدا ہو کر رسول کے واسطے سے تم سے بات نہیں کرتا تو تم مخلوق ہو کر واسطہ رسول کے بغیر مجھ سے کیسے بات کرتے ہو؟ اور پھر کبھی کبھی کوئی ایسا مقام، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا پیغام آتا ہے جس کی اہمیت اس کے نزدیک بڑی غیر معمولی ہوتی، اور وہ چاہتا ہے کہ اسے مزید تاکید کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا جائے، مزید تاکید کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا جائے کہ شک و شبہ کی گنجائش تو پہلے ہی نہیں، مگر جب قل کہہ کر کہ محبوب انہیں سنا دے اور انہیں بتا دے اور سنا دے، جب اس کلمہ سے اس کا پیغام پہنچے گا تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ شک کی گنجائش تو پہلے بھی نہ تھی، اب فرار کی گنجائش بھی نہ رہی، اب فرار کی گنجائش بھی نہ رہی۔ تو فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ صبح و شام محنت کر رہے ہیں میرے محبوب، آپ ساری رات کھڑے ہوتے ہیں اور قدمین شریفین پر ورم آ جاتے ہیں، غاروں میں رات بھر جگرتیں کرتے ہیں، ہفتوں مہینوں تنہائیوں میں روتے ہیں۔ آپ نے پتھر کھائے، جسم اقدس لہو لہان کیا ہے، آپ نے وطن چھوڑا ہے، ہجرتیں کی ہیں، آپ نے رخسار مبارک زخمی کروائے، پتھر کھائے ہیں، لوگ میدان جہاد میں تیغ و تفنگ لے کر، تیر اور تلوار لے کر آپ کے خلاف آئے ہیں، جسم چھلنی ہوئے، آپ کے گھر کا محاصرہ ہوا ہے، پیچھا کیا گیا ہے، آپ پر مشکلات ڈھائی گئی ہیں، اذیتیں دی گئی ہیں، اور اس کے باوجود آپ نے انہیں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف بلایا ہے، اندھیروں سے نکال کر انہیں نور اور روشنی کی طرف لے گئے۔ ان احسان فراموشوں کو، ان کے مصائب و آلام کے باوجود آپ نے ان پر احسان کرنا ترک نہیں کیا، ان کو حق کا درس دیا ہے، ہدایت کی طرف بلایا ہے، بلائی کی طرف بلایا ہے، محنت کی۔ لا محالہ جو اتنی غیر معمولی محنت کرے، مشقت اٹھائے، تکلیف اٹھائے، تو ذہنوں میں، انسانی بشری ذہن میں سوال آتا ہے، بھائی ساری شے کے عوض یہ چاہتا کیا ہے؟
اس پوری محنت کے عوض یہ بندہ چاہتا کیا ہے، مانگتا کیا ہے، اس کا معاوضہ کیا لیتا ہے، اجرت کیا لیتا ہے۔ تو دو مقام میں موازنے کے طور پہ دے رہا ہوں۔ ایک مقام پہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وہاں بھی فرمایا قل، فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو میری مطابعت اختیار کرو۔ دو باتیں سمجھانے والا ہوں۔ اگر اللہ کو چاہتے ہو کیا تو میری مطابعت اختیار کرو۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ رسول کی بارگاہ میں آئے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری مطابعت لے لو، پھر اللہ تمہیں اپنی محبت بھی دے گا اور اپنی مغفرت بھی دے گا۔ تو اللہ سے محبت اور مغفرت لینی ہے تو میری مطابعت کہتے ہیں پیروی، اتباع، میری مطابعت اختیار کرو۔ یہ سبق جو دیا پیغام کس کی بھلائی ہے؟ اس میں کس کی بھلائی ہے؟ تمہیں اللہ کی محبت ملے گی اور تمہیں اللہ کی بارگاہ سے مغفرت ملے گی۔ تو یہاں وہ راستہ دکھایا جس میں ان کا اپنا بھلا ہے۔ میری مطابعت اختیار کرو، کس کے لیے؟ یہ تمہارے لیے۔ تو مطابعت کس کے لیے؟ لوگوں تمہارے لیے۔ اور دوسری طرف فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ یہ جو پوری زندگی میں نے محنت کی اور تمہیں کفر، شرک، ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکالا، تمہارے اندر انسانیت نہ تھی، تمہیں انسان بنایا، تم گمراہ تھے، تمہیں ہدایت یافتہ بنایا، بھٹکے ہوئے تھے، راہ راست کی طرف بلایا۔ تو فرمایا اس ساری محنت کا تم سے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ پر ہے، میرا معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ ادھر فرمایا مطابعت اختیار کرو، مطابعت کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ یہاں فرمایا میری محنت، میری تبلیغ، میری دعوت، میری تبشیر، میرا انذار، میری تگ و دو، میری ساری کاوشیں اور تمہارے لیے میری دعائیں، یہ سب کچھ جو میں نے کیا اس پر کوئی اجر اپنے لیے نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربی۔ ہاں یہ بات توجہ طلب، یہاں تھا فرمایا قل لا اسألکم، میں نہیں مانگتا اس محنت اور تبلیغ پر کوئی اجر، تو نفی اپنے لیے ہے، مطابعت تھی تمہارے لیے، ہر اجر کی نفی کی جا رہی ہے اپنے لیے۔ میں کوئی اجر نہیں چاہتا تم سے الا۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ جب الا، مگر آ جائے تو جس جنس اور جس شے کی اس سے پہلے نفی ہو اسی کا بعد میں اس بات ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر فرمایا الا اللہ، مگر اللہ، مگر اللہ۔ اب دوبارہ الہ تو نہیں کہا نا، چونکہ پہلے نفی تھی کوئی معبود نہیں، تو جب اس بات اللہ کا ہوا مگر اللہ، تو اس بات اللہ کے معبود ہونے کا ہوا۔ خود بخود جس شے کی پہلے نفی ہو اسی کا بعد میں اس بات ہوتا ہے۔ یہ میری بات سمجھے ہیں کہ نہیں؟ جس کی پہلے نفی ہو اسی کا بعد میں اس بات ہوتا ہے۔ یہاں فرمایا
میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. قل لا اسألکم، تم سے میں اپنی محنتوں پر کوئی اجر نہیں مانگتا. تو نفی اپنی طرف سے نہ مانگنے کی ہے کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، مگر کے بعد جو حکم آئے گا وہ جس طرح کی نفی تھی اسی طرح کا اس بات ہوگا. تو مطلب یہ ہوا کہ لوگوں، کوہ صفا کی پہاڑی کی چوٹی سے لے کر جس دن میں نے تمہیں شرک کی آلودگیوں سے نکال کر توحید کی شفافیت کی طرف بلایا تھا، اس دن سے لے کر گنبد خضرا کی طرف سفر کرنے تک پوری زندگی انسانیت پر اور امت پر میں نے جتنے احسانات کیے ان پر کوئی اجر نہیں مانگتا. ہاں ایک شے تم سے مانگتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر مجھے کچھ دینا ہے میرے کرم کے عوض تو میری فاطمہ سے محبت کرو. فرمایا اور کچھ نہیں مانگتا. نبی نے عمر بھر امت کو دیا ہے، مانگا کبھی نہیں. یہ خاص نکتہ ہے. نبی نے عمر بھر امت کو دیا ہے، وہ دینے کے لیے آئے تھے، وہ دینے والے ہیں، وہ عطا کرنے والے ہیں. نبی نے ہمیشہ دیا ہے، مانگا کچھ نہیں. زندگی میں ایک بار مانگا، اور وہ بھی رب کے کہنے پر مانگا. قل محبوب فرما دے اور کچھ نہیں مانگتا، اور کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ جو میری قربت والے ہیں ان سے محبت کرو، میری قرابت سے محبت کرو. مودت تو فرمایا کہ مطابعت تمہارے لیے اور مودت میرے لیے. جو مطابعت کرے گا وہ اپنا اجر پائے گا اللہ کی بارگاہ سے، اور جو مودت کرے گا حضور کی اہل بیت سے مودت اور محبت کرے گا وہ اجر پائے گا مصطفیٰ کی بارگاہ سے. جس نے مانگا ہے اپنے لیے تو وہ پھر جو چاہے گا صلے میں عطا بھی کرے گا. تو جب رسول دیتا ہے تو رسول جب دیتا ہے تو وہ خلق بھی دیتا ہے، وہ خالق بھی دیتا ہے. رسول کی عطا خلق سے خالق تک محیط ہے. تو جو رسول کی اہل بیت سے مودت کرے گا وہ رسول کا ہو جائے گا. اور چونکہ قل لا اسألکم کے لفظ تھے سو رسول اس کا ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب حسینا من احب حسنا من احب حسینا من احب علی. الگ الگ حدیثیں پڑھی. فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسن سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے من احب حسنا و حسینا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی، ومن احب اباہما و امہما، اور جس نے پھر ان دونوں کے باپ سے محبت کی، پھر ان دونوں کی ماں سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی. فرمایا حسین مجھ سے،
اور میں حسین سے ہوں. حسین نبی سے ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی، ہر ایک کی سمجھ میں آتی کہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے، نواسا بابا سے ہوتا ہے، جز کل سے ہوتا ہے، شاخ درخت سے ہوتی ہے، پھل درخت سے ہوتا ہے، اپنی شاخ سے ہوتا ہے. یہ بات حسین و منی کہ حسین مجھ سے ہے، یہ تو ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے، مگر اگلا حصہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا. یہ ہر ایک کی سمجھ میں، اگر ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتا تو اختلاف مٹ جاتے. پہلا جز ہر ایک کی سمجھ میں آتا ہے، حسین مجھ سے. کیوں؟ کہ حسین کے جملہ کمالات کا صدور مصطفیٰ سے ہے. مصطفیٰ حسین کے مصدر ہے، مصطفیٰ حسین کے مصدر، جہاں سے کچھ صادر ہو، مصدر ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ حسین سے کیسے ہو گئے؟ حسین نبی سے کیسے ہوا؟ تو جواب اس کا یہ ملتا ہے کہ جس طرح مصطفیٰ، آقا فرماتے ہیں جس طرح میں حسین کا مصدر ہوں، اسی طرح حسین میرا مظہر ہے. حسین کا ہر کمال مجھ سے ہے، حسین کے ہر کمال کا صدور مجھ سے ہے، اور میرے ہر کمال کا ظہور حسین سے ہے. جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ حسین کو دیکھے، جس نے میرے حسن کو دیکھنا ہو وہ حسین کا چہرہ ہنسی دیکھے، جس نے جرأت مصطفیٰ دیکھنی ہو وہ حسین کو کربلا میں دیکھے، جس نے مصطفیٰ کی عظمت کو دیکھنا ہو وہ حسین کو مصطفیٰ کے کندھوں پر دیکھے، جس نے مصطفیٰ کی شان کو دیکھنا ہو وہ حسین کی آن بان کو دیکھے. میرے ہر کمال کا ظہور حسین سے ہے. تو مصطفیٰ مصدر حسین ہیں اور حسین مظہر مصطفیٰ ہے. ایک بات، یہ ایک تعبیر ہے، اس کی بہت ساری تعبیرات اور تشریحات ہیں، مگر اسی حدیث کے جز کی تشریحات پہ چل پڑوں تو پھر ساری رات ایک سے دوسرا پھر تیسرے معنی پر ہی گزر جائے گی. مگر نہیں، صرف ایک معنی اور بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہوا، اور دوسرا معنی جو میری سمجھ میں آیا، بولیے، جو میری سمجھ میں آیا، اور وہ حسین کی زندگی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے حدیث کے اس جز کا معنی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، پیدائش سے لے کر کربلا پہنچنے تک 56 برس حسین مصطفیٰ سے تھا. پیدائش سیدہ کائنات کی گود سے لے کر، سیدہ عالم کی گود سے لے کر سرزمین کربلا کے پہنچنے تک 56 برس حسین مصطفیٰ سے تھا. مگر خدا کی قسم کربلا سے لے کر آج تک مصطفیٰ حسین سے ہے. لوگوں تم نے ابن فاطمہ کا مقام نہیں سمجھا،
تم نے ابن علی کا مقام نہیں سمجھا، مصطفیٰ کے کندھوں سے لے کر نیزہ دمشق پر سواری کرنے والے حسین کے مقام کو نہیں سمجھا کہ حسین کا ایک رخ یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ سے ہے۔ حسین کے دو رخ ہیں، حسین کے دو رخ ہیں، ایک رخ یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ سے، ایک رخ یہ ہے کہ مصطفیٰ اس سے ہے۔ کربلا تک حسین مصطفیٰ سے تھا، کیونکہ حسین کا وجود مصطفیٰ سے ہے، حسین کا وجود مصطفیٰ سے۔ کربلا کے بعد آج تک مصطفیٰ حسین سے ہے، اس لیے کہ پھر مصطفیٰ کے دین کی بقا حسین سے۔ اور حسین اس پیغمبر کا نواسا ہے جو بدلہ دے دیتا ہے، ادھار نہیں رکھتا، دے دیتا ہے، اس پیغمبر کا نواسا ہے۔ اس لیے مصطفیٰ نے حسین کو وجود بخشا، مصطفیٰ نے حسین کو اپنی نسل کا وجود بخشا، اپنی ذریت کا وجود بخشا، اپنی آل و اطرت کا وجود بخشا۔ مصطفیٰ نے حسین کو وجود بخشا، حسین نے سرے میں مصطفیٰ کے دین کو بقا بخشی۔ اس لیے اب حسینیت محمد کا نام ہے۔ الحسین منی وانا من الحسین۔ اہل سنت سن لیں، اہل سنت سن لیں، عاشقان رسول سن لیں۔ میں خصوصیت سے اہل سنت کو اس وقت مخاطب ہوں۔ ہماری تحریک، میری جد و جہد کا عنوان مصطفی انقلاب ہے۔ کیا ہے؟ اور صاحب گنبد خضرا کے تقدس کی قسم، مصطفیت حسین ہے۔ مجھے گنبد خضرا کے تقدس کی قسم، محمدیت حسین ہے۔ عظمت رسالت حسین ہے۔ سو جو حسین کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ جو حسین کا ہو گیا وہ مصطفیٰ کا ہو گیا، اور جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا۔ سو خدا کا بھی وہی ہے جو حسین کا ہے، مصطفیٰ کا بھی وہی ہے جو حسین کا ہے۔ ارے سارے راستے رب کائنات کی عزت کی قسم میرے حسین کو چھوڑ کر پھر سارے راستے بند ہیں۔ کوئی کہیں نہیں جا سکتا۔ اور یہ فیض اس لیے کہ حسن اور حسین فاطمہ کے لخت جگر ہیں، اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور حسن اور حسین علی المرتضیٰ شیر خدا کے لخت جگر ہے۔ یہ نسبت بارگاہ محمدی سے ان شہزادوں کی باپ اور ماں کے وقت سے چلی آ رہی ہے۔ حجت الوداع سے تاجدار کائنات آخری حج فرما کے واپس آ رہے، صحابہ کرام کا انبوہ کثیر ہجوم ہے، ساتھ مدینہ منورہ کی طرف آ رہے ہیں۔ رستے میں ایک مقام آیا جسے خم غدیر کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہاں رک جاؤ، 18 ذی الحجہ پڑاؤ کرو۔ آرام فرمایا، نماز ظہر ادا کی،
چادر تن گئی، درختوں کے نیچے اجتماع ہو گیا، چادر تنی، تاجدار کائنات نے نماز کے بعد کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اپنی نبوت و رسالت کی شہادت پیش کی، اور اس کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ایک ہجوم ہے کثیر، ان سے خطاب کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا، لوگو انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قد ترکت فیکم الثقلین، دو بھاری اہمیت والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، احدہما اکبر من آخر، اور دونوں میں سے ہر ایک دوسرے پر زیادہ اہم ہے، ہر شے اہم ہے، یہ نہیں کر سکتے کہ ایک کو لے لیں اور دوسری کو، یا اس کو لے لیں اور نہیں، دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر اہم ہیں۔ سب چونک اٹھے کہ وہ دو چیزیں کون سی اعلان ہونے والا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، پہلے ذکر توحید اور رسالت کا ہو چکا تھا، حقیقتیں کتنی ہیں، توحید اور رسالت، اللہ اور رسول دونوں کا ذکر کر چکے، اس کے بعد فرمایا اب میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور وہ کیا ہیں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، فرمایا حقیقتیں دو ہیں، ایک خدا اور ایک مصطفیٰ، تحفے بھی دو دے رہا ہوں، یہ توجہ طلب نکتہ ہے، میری اس پہلی بات سے جڑ رہا ہے، تحفے بھی دو دے رہا ہوں، ایک تحفہ خدا، ایک تحفہ مصطفیٰ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فرمایا یہ خدا کا تحفہ ہے، وَعِطْرَتِي اہل بیتی، اور میری عطرت اور اہل بیت یہ مصطفیٰ کا تحفہ ہے۔ قرآن خدا کا تحفہ، اہل بیت اور عطرت مصطفیٰ کا تحفہ، فرمایا کون ہے جو ایک چھوڑے اور ایک لے لے، یہ اس امکان کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ چلو اللہ والا تحفہ لے کے اسی سے ہی کام چلا لیں گے، نہیں نہیں، ممکن ہے کوئی سمجھے چلو قرآن کو پکڑ لیتے ہیں، اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں تو اسی سے ہی کام چل جائے گا، نہیں، فرمایا قرآن کو لے کر اہل بیت چھوڑنے کا خیال کرنے والوں، اہل بیت چھوڑے گے تو قرآن ملے گا ہی نہیں، اہل بیت کو چھوڑو گے، عطرت رسول کو چھوڑو گے تو قرآن ملے گا تو لوگے۔ آقا یہ کیسے؟ فرمایا لن یفترقا، فرمایا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ قرآن اور اہل بیت یہ ہمیشہ اکٹھے رہیں گے جڑ کر، لن یفترقا، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، حتیٰ کہ قیامت کے دن جب میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا تب بھی جب قرآن آئے گا اہل بیت ساتھ ہوگی، جب اہل بیت آئیں گی تو قرآن ساتھ ہوگا، قرآن اور اہل بیت، فرمایا مدینہ سے لے کر حوض کوثر تک یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد آپ نے گواہی لی، فرمایا هل تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسهم، هل تشهدون انی اولی بالمؤمنین من انفسهم، لوگو
کیا تم جانتے ہو کہ میں سب مومنوں کی جانوں سے بھی قریب تر ہوں، یعنی سب مومنوں کی جانوں کا ولی ہوں؟ پھر پوچھا کیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، حضور سچ ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو، کیا تم اقرار کرتے ہو، کیا تسلیم کرتے ہو کہ میں سب مومنوں کی جانوں کا ولی ہوں؟ سب نے اقرار کیا کہ یا رسول اللہ آپ سب مومنوں کی جانوں کے ولی۔ جب یہ شہادت لے چکے تو تاجدار کائنات نے حضرت علی کا بازو پکڑ لیا، بازو پکڑ لیا، اجتماع عام ہے، اور ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا، فرمایا لوگو ان اللہ مولایا وانا مولا کل مومن، کہ خدا میرا مولا ہے، میں ہر مومن کا مولا ہوں، ومن کنت مولا فہذا علی المولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے، اور جس کا علی ولی نہیں اس کا نبی ولی نہیں۔ اس اعلان ولایت علی کے بعد میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی، عرض کیا مولا اللہم وال من والا۔ باری تعالیٰ اب یہ سنیے، نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ پہلے اعلان محمد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلان مصطفیٰ تھا، اب دعائے مصطفیٰ ہے۔ عرض کیا باری تعالیٰ اللہم وال من والا، مولا یہ کون عرض کر رہا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ باری تعالیٰ تو اس کا ولی بن جو علی کو ولی جانے۔ یہ میرا ترجمہ ہے، یہ میرا ترجمہ ہے۔ اگر کتابوں میں یہ ترجمہ نہ ملے، اگر یہ ترجمہ نہ ملے تو مت فکر کریں، میں ذمہ دار ہوں۔ باری تعالیٰ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں والی من والا ہو، باری تعالیٰ تو اس کا ولی بن جو علی کو ولی جانے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، پہلے فرما چکے کہ جس کا میں ولی اس کا علی ولی، جس کا علی ولی نہیں اس کا نبی ولی نہیں۔ اب فرما دیا دعا سے جو جس کا علی ولی نہیں اس کا خدا بھی ولی نہیں۔ اب کہاں جاتے ہیں؟ نبی کی ولایت کا دروازہ بھی بند ولایت علی کے بغیر، اور خدا کی ولایت کا دروازہ بھی بند ولایت علی کے بغیر۔ ولایت علی کے بغیر، ولایت علی پر ایمان لائے بغیر مسلمان نبی اور خدا سے جاتا ہے، ولایت علی پر ایمان لائے بغیر مسلمان ایمان سے جاتا ہے۔ فرمایا اللہ منصر من نصر، جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، جو علی سے دوستی کرے تو اس کی دوستی کر، جو علی کی عزت کرے تو اس کو معزز کر، جو علی کی عزت نہ کرے تو اس کو ذلیل کر۔ سو یہ طے پا گیا، اب دعائے مصطفیٰ کا ماحصل۔ مجھ سے پوچھئے تعریف کہ قادری صاحب ذلیل کون ہے، تعریف پوچھئے کیا ذلیل کون ہے؟ ذلیل وہ ہے جو ولایت علی کا منکر ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں کہ خدا کا دشمن کون ہے؟
خدا کا دشمن وہ ہے جو ولایت علی کا منکر ہے۔ اب پوچھئے مجھ سے کہ ولی کون ہے؟ تو ولی وہ ہے جو ولایت علی کا دست نگر ہے، جس کی جھولی میں ولایت علی کی خیرات پڑ گئی، خدا کی قسم وہی ولی ہے۔ اس دنیا میں کوئی ولی نہیں ولایت علی کے بغیر، اس دنیا میں کوئی ابدال نہیں ولایت علی کے بغیر، علی ولی کے بغیر، اس دنیا میں کوئی کتب نہیں علی ولی کے اس کی ولایت کے بغیر، علی کی خیرات کے بغیر، اس دنیا میں کوئی غوث نہیں ولایت علی کی خیرات کے بغیر۔ اور آپ کو معلوم ہے میں قادری ہوں، معلوم ہے نا نام میرا کیا؟ قادری ہوں۔ کس نسبت سے؟ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی بغداد والے، ان کی نسبت سے قادری ہوں، اور میں قادری ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کوئی غوث نہیں ہو سکتا ولایت علی کی خیرات کے بغیر، اور میرے شیخ اور میرے مرشد غوث العظم نہ ہوئے جب تک علی ولی کے خیراتی نہ ہوئے۔ ساری کائنات کے ولیوں کے سرتاج، تمام صوفیاء کے سلاسل کے امام، میرے شیخ و میرے مرشد غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا قدم سب ولیوں کی گردن پر، اور غوث العظم کی گردن پر حسین کا قدم، غوث العظم کی گردن پر حسن مجتبیٰ کا قدم، غوث العظم کی گردن پر سیدہ فاطمہ الزہرا کا قدم، حضور غوث العظم کی گردن اور سر پر مولا علی شیر خدا کا قدم، اور ان کے سر انور پر حضور محمد مصطفیٰ کا قدم۔ یہ 5 قدم جب پڑتے ہیں تو بندہ ولی ہوتا ہے۔ پنج تن کے فیض کے بغیر کوئی تن مسلمان نہیں ہے۔ پنج تن کے بغیر کوئی تن مومن نہیں ہے۔ اس لیے میرے آقا نے امت میں ولایت کا دروازہ کھولا، آقا کی امت میں ولایت کا دروازہ کھلا علی المرتضیٰ سے، وہ فاتح ولایت بنے، امت محمدی میں فاتح ولایت کا دروازہ کھلا مولا علی المرتضیٰ پر، اور اس امت میں ولایت کا دروازہ بند ہوگا علی کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام پر۔ ارے کدھر جاؤ گے؟ فاطمہ کا شوہر فاتح ولایت ہے، اور فاطمہ کا بیٹا مہدی خاتم ولایت ہے۔ ولایت کی ابتدا بھی اس گھر سے، انتہا بھی اس گھر پر۔ علی ابتدا ہے امت میں ولایت کی، مہدی انتہا ہے، ساری ولایت علی اور مہدی کے درمیان۔ اور وہ گود جس میں ولایت پلی، وہ گود جس میں ولایت پلی، وہ گود فاطمۃ الزہرا کی ہے۔ سارے صحابہ کرام، چونکہ اہل سنت اور اہل تشیع کا مشترک اجتماع ہے، تو 2 باتیں ایسی کہنا چاہتا ہوں جو دونوں کے لیے سانجھی بن جائیں، اور یہ بتا دوں اہل سنت کو کہ سنیت کیا ہے۔ آپ شیعیت تو جانتے ہیں نا، اب میں سنیوں کو بتا دوں کہ سنیت کیا ہے، بتا دوں یا نہیں؟ اور آپ بھی سن لیں کہ سنیت کیا ہے، تاکہ پھر شیعہ اور سنی کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ حوالہ دے رہا ہوں سنیت کیا ہے۔
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتی ہیں، سوال پوچھتی ہیں ابا جان یہ اہل سنت کی کتب حدیث میں سے پڑھ رہا ہوں، حدیث اہل تشیع کی کتاب سے نہیں، اہل سنت کے لیے پڑھ رہا ہوں، جو لوگ سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس در سے پھرتے ہیں انہیں سمجھ آ جائے کہ اس در سے پھر کر نہ کوئی سنی ہے نہ شیعہ ہے۔ پوچھتی ہیں ابا جان کہ ہر وقت آپ حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا، بیٹی خدا کی عزت کی قسم میں علی کے چہرے کو ہر وقت کیوں نہ تکوں، میں نے اپنے کانوں سے زبان مصطفیٰ سے سنا ہے کیا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو فقط تکنا بھی عبادت ہے۔ اور ہم ان سے پوچھتے ہیں، میں سنیت کی تعریف میں کہا تھا نا 2 حوالے دوں گا، اب دوسرا میں نے پوچھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ تو جنہوں نے حضرت مولا علی شیر خدا کا چہرہ تک لیا انہوں نے یہ عبادت پا لی، مگر یہ تو انہی کو نصیب ہوا جو اس زمانے میں تھے، ہم کہاں گئے؟ کوئی عبادت ہمارے لیے بھی ہے؟ تو انہوں نے ہی ایک اور حدیث روایت کی، ایک اور حدیث فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ کہ میں نے تاجدار کائنات کی زبان مبارک سے کانوں سے سنا، حضور نے فرمایا ذکر علی عبادت، اگر کوئی علی کا چہرہ نہ تک سکے تو خالی علی کا ذکر کر لینا بھی عبادت ہے۔ لہٰذا اب علی، فاطمہ، حسن اور حسین کا ذکر سن کر جس کا چہرہ کھل جائے، جس کے چہرے پر خوشی آ جائے، جس کا چہرہ چمک اٹھے، جس کا چہرہ دمک اٹھے، سمجھ لو وہی مومن ہے۔ اور علی و فاطمہ اور حسن اور حسین کا، علی کا ذکر سن کر جس کے چہرے پہ گھٹن کے آثار آ جائیں، سمجھ لو مومن نہیں منافق ہے۔ صحابہ کرام صحاح ستہ میں، صحیح مسلم میں، ترمذی میں، صحاح ستہ میں، اہل سنت کی جو ہماری معتبر کتب صحاح ہے اس میں حدیثیں درج ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں مومن اور منافق کی ایک پہچان تھی، مومن اور منافق کی ایک پہچان تھی۔ فرماتے ہیں کننا نعرف المؤمنین بحبہم علیہ وکننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، ہم علی کی محبت دیکھ کر مومن پہچان لیتے تھے، علی کا بغض دیکھ کر منافق پہچان لیتے تھے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے مولا علی۔ اور اب سیدہ کائنات، وہ بھی حوالہ وہ میں رضی اللہ، وہ بھی اہل سنت کو سمجھا رہا ہوں تاکہ فرق مٹ جائے، قریب آ جائیں۔ اہل سنت کے لیے اہل سنت کی کتب حدیث سے حوالہ، اور راوی حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کوئی اور نہیں ہے، حضرت فاروق اعظم۔ وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قسم کھائی، کہتے ہیں کہ ہر صحابی ہم میں سے ہر شخص جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا تو وہ حضور کو جب پکارتا، عرض کرتا تو عرض کرتا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ
میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ یہ شعار تھا ہر صحابی کا، ہر شخص کا، ہر مومن کا، کہ حضور کو یہ پکار کے عرض کرتا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے کانوں سے سنا مصطفیٰ حضرت فاطمہ الزہرا سے بات کر رہے تھے، اور بات کرنے سے پہلے ہم بات کرتے تو عرض کرتے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو یا رسول اللہ، اور حضور نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور بات سے پہلے فرمایا فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہو، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں فاطمہ۔ ارے وہ فاطمہ جس کے لیے پیغمبر کہے کہ میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کا دن ہوگا، حضرت مولا علی شیر خدا روایت فرماتے عالم غیب سے، پردہ غیب سے آواز آئے گی، یا اہل محشر، محشر والو، غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز آئے گی اے محشر والو اپنی نگاہیں جھکا لو، اپنے سر جھکا لو، فاطمہ بنت مصطفیٰ تشریف لا رہی ہے۔ فاطمہ الزہرا کے گزر جانے تک اہل محشر میں سے کسی کو سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوگی، کسی کو آنکھ کھولنے کی جرت نہ ہوگی۔ آج اس فاطمہ الزہرا کی بیٹی زینب میدان کربلا میں سب کو رخصت کر لینے کے بعد اپنے بھائی حسین کو، اپنے بابا کی سواری پر، کندھوں پر سواری کرنے والے حسین کو بالآخر رخصت کرنے آ رہی ہیں۔ امام عالی مقام گھوڑے پر سوار ہیں، سب کو سلام دینے کے بعد اپنے بابا اور اپنے نانا کی دستار اور تلوار تھامنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کر اذن دیتے ہیں گھوڑے کو چل۔ گھوڑا سر جھکا کے کھڑا ہے، وہ قدم نہیں اٹھاتا۔ امام حسین اس کو پھر اشارہ دیتے ہیں، زور سے لگام کھینچتے ہیں، چل۔ گھوڑا پھر سر جھکاتا ہے، چلتا نہیں۔ تیسری بار پھر ذرا شدت کے ساتھ کھینچتے ہیں لگام، گھوڑے چل۔ گھوڑا پھر سر جھکا لیتا ہے، چلتا نہیں۔ امام علی مقام نیچے اتر کے دیکھتے تو 9 سالہ شہزادی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کے کھڑی، ٹانگوں سے لپٹ کے کھڑی اور کہہ رہی ہے گھوڑے خدا کے لیے میرے بابا کو نہ لے جا، ادھر جو بھی گیا ہے پلٹ کے اس کا لاشا آیا ہے، میرے بابا کو نہ لے جا، میں تو رات ان کے سینے کے بغیر سوتی نہیں ہوں، میرا بستر بابا کا سینہ ہے، جب تک بابا کی زبان چوس نہ لوں مجھے نیند نہیں آتی، میرا بابا چلے گئے تو سوؤں گی کہاں، کس کی زبان چوس کے سویا کروں گی۔ سیدہ زینب بنت فاطمہ حضرت سکینہ کو گود میں اٹھاتی، حسین رخصت ہوتے ہیں، وہ جواں ہمت حسین، 56 برس چند دنوں کا حسین، جس کے سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، اور جب جواں سال شہزادہ علی اکبر اس کے سینے کا نیزہ کھینچ کر اس کا لاشا اٹھا کر خیموں کی طرف پلٹا
تو حضرت سکینہ کہنے لگی پھوپھی جان ابا جان بوڑھے ہو گئے، کوئی بال سیاہ نہ رہا، وہ حسین سوئے مقتل روانہ ہے۔ ادھر آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کرتی ہے، ادھر ندا آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ روح مصطفیٰ منظر شہادت حسین تک رہی ہے اور آواز آ رہی ہے بیٹا حسین میرے کندھوں کی سواری کی لاج رکھ لینا۔ روح علی مرتضیٰ کانوں سے سنو، آواز دے رہی ہے میرا لاڈلا حسین میرے خون کی لاج رکھ لینا۔ سیدہ کائنات فرما رہی ہیں بیٹا حسین میری گود اور دودھ پلائے کی لاج رکھ لینا۔ شہادتیں ہو گئیں، قافلہ دمشق پہنچ گیا۔ بدبخت یزید نے کہا کہ زینب بنت رسول سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ضعیفہ خاتون کھڑی ہو گئی اس بدبخت لعین جہنمی کو جواب دینے کے لیے۔ ایک لاٹھی کی ٹیک لے کر بوڑھیا ہے، کمر دوہری ہو گئی ہے، بوڑھی لاٹھی کی ٹیک لے کر کھڑی ہوئی۔ اس نے کہا بدبخت زبان واپس کر، تو کون ہے زینب بنت مصطفیٰ سے بات کرنے والا؟ اس نے پوچھا بی بی سے تم کون ہو؟ اس نے کہا مجھے فضہ کہتے ہیں، میں پیدائش سے لے کر آج تک ان شہزادوں شہزادیوں کو گود میں کھلاتی رہی ہوں۔ یزید کا ایک درباری اٹھا، سپاہی اس نے تلوار لہرائی، اس نے کہا بڑھیا چپ کر تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ فضہ نے دیکھا یزید کے پیچھے سینکڑوں محافظ سپاہی تلواروں کے ساتھ کھڑے تھے اور سب سیاہ فام تھے، حبشی تھے۔ فضہ حبشہ سے تھی، حبشی تھے۔ فضہ نے للکار کے کہا حبشیوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا کہ تمہارے وطن کی آج ایک بیٹی فضہ ایک بدبخت اس کے سر پہ تلوار لہرانے کی جرت کر رہا ہے، تمہاری غیرت کیوں سو گئی؟ فضہ کی للکار سننے کی دیر تھی، سینکڑوں حبشی سپاہیوں نے تلواریں ہوا میں لہرا دی اور کہا جس نے فضہ کی طرف ہاتھ اٹھایا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ لوگو عزاداران حسین فضہ تو بچ گئیں مگر سیدہ زینب نے چہرہ مدینہ کی طرف کر لیا اور عرض کیا بابا حبشہ کی بیٹی کی حفاظت کے لیے 500 تلواریں نکل آئی ہیں، بابا آج آپ کی بیٹی کو بچانے کے لیے کوئی تلوار نہیں۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔